ہیں فرمایا بنا انزل اللہ رزق، اللہ جو بھی تمہیں رزق دے رہا ہے وہ ہمارے صدقے میں دے رہا ہے۔ تو بھئی جو بھی کائنات کو رزق مل رہا ہے یہ سارے کا سارا آل محمد کے صدقے میں ہے۔ تجھے اولاد ملی تو یہ رزق ہے، معدہ ہضم کر رہا ہے تو رزق ہے، تو کھانا کھا رہا ہے تو یہ رزق ہے۔ تو بھائی اللہ نے جو بھی کائنات کی چیزیں دی وہ تجھے آل محمد کے صدقے میں ملی، تو پھر لعنت نہ کروں ایسی زبان پہ جو کھاتی بھی علی کا نام کے ہے، اور لعنت کروں اس زبان پہ جو کھاتی علی کا نام پہ ہے، بکواس بھی علی کے نام پہ۔ یہ جو بھی ہے ان کے صدقے میں اللہ دیا ہے، دینے والا وہ ہے، دیتا ان کے صدقے میں ہے۔ اللہ ان کے صدقے میں عطا کرتا ہے، یہ رزق ملا، یہ دولت ملی، یہ مال ملا، یہ اولاد ملی، اللہ نے ان کے صدقے میں عطا کی۔ اور پھر یہی تو وجہ ہے جو میں کل عرض کر رہا تھا، کل کی بات سے متصل کر کے اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی ہیں یہ ساری نشانیاں ہیں، اور نشانیاں انسان کو منزل تک لے جانے کا ایک رستہ ہوتی ہیں، اور پھر یہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ ایسی ہستیاں ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ کی نشانی رہی ہیں۔ ہر دور میں اگر حق کی نشانی کو دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھو، حق کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ حق کہاں ہے، یہ دیکھو آل محمد کہاں ہے۔ جہاں آل محمد ہیں وہیں حق ہے، اور یہ حق اور سچ کی نشانی ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے وہ کہ جو کسی بھی دور میں مٹ نہ سکے، حق کی تعریف جو کسی دور میں نہ مٹ سکے اسے حق کہتے ہیں۔ حق ہو اور مٹ جائے ہو نہیں سکتا، اور باطل کا مطلب ہی مٹ جانا ہوتا ہے۔ وہ باطل کی چمک عارضی ہوتی ہے لیکن باطل مٹ جاتا ہے، حق ہمیشہ زندہ روشن رہتا ہے۔ حق ہو اور مٹ جائے، حق ہو اور ختم ہو جائے ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے تو تفسیر لکھنے والے اور جو شرح لکھتے ہیں نہج البلاغہ کی، ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں اے علی میں نے تیری زندگی پڑھی ہے، میں حیران ہوں کہ لوگ تیرے خلاف، بولنے والے تیرے خلاف، لکھنے والے تیرے خلاف، مؤرخ تیرے خلاف، ممبروں پر تیرے خلاف بات کی گئی، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جیسے کل علی زندہ باد تھا ویسے آج زندہ باد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ علی کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا۔ علی کل بھی زندہ باد تھا، علی آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ جب تک خانہ کعبہ رہے گا علی زندہ باد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی زندہ باد رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی۔ مدد حق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے۔ یہ ہمیشہ حق کی علامت ہیں، ہمیشہ سچائی کی علامت ہیں، اور یہ تو ایسے سچے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، لیکن میں یہاں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری عقیدت ہے، ہم کہتے ہیں اصحاب بھی سچے ہیں، اصحاب سچے ہیں، ابو ذر سچے نہیں ہیں، مقداد سچے نہیں ہیں، کمبر سچے نہیں ہیں، اور میں نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا آسمان نے کسی ایسے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ ہی برداشت نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ بھئی اصحاب بھی سچے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تشیع کا، اصحاب بھی سچے ہیں، آل محمد بھی سچے ہیں، پھر ان کی سچائی میں فرق کیا ہے کہ اصحاب وہ بولتے ہیں
جو سچ ہوتا ہے اور آل محمد جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. اور اگر یقین نہیں تو جب شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں، کہا درزی لینے گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، کپڑے حاضر ہو گئے. یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ یہ سچائی کی علامت ہیں. اور یہ ایسی ہستیاں ہیں، ایسی ہستیاں کہ جن کے ذکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا. اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت کہا. عبادت کی تعریف معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی تعریف کل فکر او قول او عمل یلاحظ فیہ رضا اللہ. ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ سوچ جس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے وہ عبادت ہے. عبادت جس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے وہ عبادت ہے. اور اللہ ان کے ذکر کو عبادت قرار دے رہا ہے. یا رک کر ایک جملہ کہتا چلوں، یہ ساری کائنات کس لیے عمل کرتی ہے؟ کس لیے کرتی ہے؟ اللہ کی رضا ہو سکتی، عبادت کرتی ہے نا. اچھا، اللہ نے یہ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے کہا انسان اس کائنات میں جو کچھ بنایا تیرے لیے بنایا. یہ کائنات کا محور کون ہے؟ کائنات کا محور انسان ہے. انسان کا محور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے عرض کیا، ہر وہ کام، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اسے عبادت کہتے ہیں. تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت، عبادت کا محور اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کسے ملے گی؟ فرمایا فاطمہ بسعۃ منی من ارضاہا فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارض اللہ. فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت، عبادت کا محور اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا اسے ملے گی جس پہ فاطمہ محور. اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت قرار دیا. یہ وہ ہستیاں کہ جن کے ذکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا. وہ اور یہ وہ علی. ہم نام علی کی ہی تو بات کر رہے ہیں. اور اس نام علی سے حسین ابن علی کو کوئی اتنی محبت تھی، کہتے تھے اللہ اگر مجھے 100 بیٹے دیتا ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر. آج جس ہستی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، خدا کی قسم حسین ابن علی نے کربلا میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، عباس کے بازو دے دیے، قاسم کو شہید، اون و محمد شہید ہو گئے. بڑی بڑی قربانیاں دے چکے، لیکن ابھی تک حسین کی قربانی مکمل نہ ہوئی. اور اکثر جب بادشاہ کوئی خط لکھتا ہے نا، خط لکھنے کے بعد آخر پہ ایک مہر ثبت کرتا ہے نا، خدا کی قسم حسین ابن علی نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اصغر کی قربانی سے اس پہ مہر ثبت کر دی. خدا کی قسم ایسی یہ قربانی ہے جس کو یاد کر کے آج بھی امام زمانہ خون کے آنسو روتے. اجرکم علی اللہ. اور یہ وہ قربانی ہے جس نے امام زمانہ تک اثر کیا ہے. آج بھی پردہ غیب میں تیرا میرا امام اس کو یاد کر کے روتا ہے. کیا قصور تھا 6 مہینے کے اصغر کا. جی بھر کے، میں کہتا ہوں جی بھر کے گریا کرو. کچھ دنوں کا مہمان ہے نا، اللہ جانے اگلے سال کسے رونے کا موقع ملے نہ ملے، پھر کون اس فرش عذاب پہ آئے نہ آئے. آج جی بھر کے گریا کرو. اور خدا کی قسم باب الحوائج ہے یہ امام، باب الحوائج ہے جناب علی اصغر.
हाजतों का दरवाजा है, मांगो झोलियां फैला के। अल्लाह जनाब अली असगर के सदके में जिसकी औलाद नहीं है उसे औलाद नरीना अता फरमा। मांगो, आज बाबुल हवाइज है, हाजतों का दरवाजा है। खुदा की कसम वो मंजर आया कि जब शबे आशूर आई तो शबे आशूर हुसैन बारी बारी खेमों का चक्कर लगा रहे थे। उस खेमे के पास आए जो जनाब रुबाब का खेमा था। क्या मंजर देखा कि झूले पे सर रख के जनाब रुबाब ज़ारो कतार रोए जा रही हैं। जब ये मंजर देखा ना, हुसैन आए और आकर पूछा, ए उम्मे रुबाब रोती क्यों है? जब ये जुमला कहा ना कि रोती इसलिए हूँ, उम्मे लैला के पास अकबर है, उम्मे फरवा के पास कासिम है, ज़ैनब के पास ओनो मोहम्मद हैं। कल वो मैदान में जाएंगे और कुर्बानियाँ पेश करेंगे, ज़हरा के सामने सुरखरू होंगे। मेरा बच्चा तो चल के मैदान में भी नहीं जा सकता, और काश मेरा बच्चा भी बड़ा होता, वो कल आपकी मदद को जाता। हुसैन कुछ नहीं बोले, आंखों से आंसू जारी है ना। और शायद हुसैन ये कहना चाह रहे थे, ए उम्मे रुबाब परेशान की होती है, कल असगर वो कारनामा करेगा जो अकबर भी ना कर सकेगा, और कल अली असगर वो काम करेगा और जो ओनो मोहम्मद भी ना कर सके। बस अज़ादारों, आ गया सुबह आशूर का दिन और रिवायत कहती है, और जब इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मदद करने वाला, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई इस्तिगासे पे लब्बई कहने वाला। और फिर इतना दर्द भरा जुमला कहा, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई रसूल की बेटियों के चादरों को बचाने वाला। और जब ये जुमला दोहराया, असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। और बाबा क्यों इस्तिगासे दे रहे, अभी असगर जिंदा है। और ये जुमला कहा ना, कला उम्मे रुबाब, मैं असगर को पानी पिलाता हूँ। अबा का दामन डाला और अपने असगर को छुपाया और फौजे अश्किया की तरफ ले जा रहे थे। रिवायत कहती है, अबा का जो दामन डाला था ना, ये मंजर देखा ना और लोग हंसने लगे। और शायद हुसैन थक चुका है, अब शायद हुसैन मिन्नत करना चाह रहा है और मिन्नत के लिए कुरान उठा के ले आया है। अजरुकुम अल्लाह, लगता है हुसैन अब मिन्नत करने के लिए कुरान उठा के लाया है। अब्बा का दामन हटाया। खुदा की कसम, जिनकी छोटी औलाद है ना, वो इस बात को समझोगे, बाप खुद प्यासा रह सकता है, लेकिन अगर छोटा बच्चा हो ना, बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका छोटा सा बच्चा प्यासा हो। मुझे इंसाफ से बताओ, कितना को पानी चाहिए होता है 6 महीने के बच्चे को? माँ क्या करती है, पानी में उंगली डबोती है और लबों पर लगाती है, और बस इतना ही पानी चाहिए था असगर को। बहता हुआ दरिया था और बाबा पानी पिलाने के लिए आया और कितनी दर्द भरे जुमले कहे, इल्लम तरहमूनी फरहमू हाज़ा तुफ़्ल सगीर। ओ हुसैन पे रहम नहीं करते।